بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور احسان سے قرآن مجید فرقان حمید کا ایک خاص موضوع ہے استغفار کرنا۔ اسی ہی کو قرآن مجید فرقان حمید اور احادیث رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے اپنی لاریب کتاب کے اندر حکم ارشاد فرمایا کھڑے سے، اور استغفار کرنا دین اسلام میں ایک اہم عبادت ہے، اور استغفار کرنے سے انسان کا دل پاک ہوتا ہے اور دنیا اور آخرت کی سعادت سے انسان مالا مال ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے اپنی لاریب کتاب کے اندر حکم ارشاد فرمایا۔ سورۃ ہود کی 3 نمبر آیات مقدسہ ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے کچھ یوں حکم ارشاد فرمایا، وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اے لوگو اپنے رب سے استغفار طلب کرو، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اور اس کے بعد اپنے رب کے حضور توبہ کرو۔ اب اس آیات مقدسہ میں پہلا جو حکم ارشاد فرمایا گیا کہ تم اپنے پروردگار کی بارگاہ میں استغفار کرو، اور پھر ثم توبوا الیہ۔ عربی لغت کے اندر جب ثم کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اکثر طور پر ثم کا لفظ جو ہے وہ بعدیت کے لیے آتا ہے، گویا کہ پہلا حکم اور ہے اور پھر دوسرا حکم اور ہے، یہ 2 الگ الگ حکم ہیں۔ پہلا حکم یہی ارشاد فرمایا گیا، وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، تم اپنے پروردگار کی بارگاہ میں استغفار کرو۔ پھر اس کے بعد دوسرا حکم یہ ہے کہ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اپنے رب کے حضور توبہ کرو۔ اور حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے مخاطب ہو کر یہ حکم ارشاد فرمایا، یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اے میری قوم والو اپنے رب کے حضور استغفار کرو اور اس کے بعد توبہ کرو۔ آگے حکم فرمایا، یرسل السماء علیکم مدرارا، تاکہ تم پر اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی طرف سے بران رحمت ہو اور بران کرم ہو۔ جب تم یہ 2 کام کرو گے تو پھر تم پر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بران رحمت اور بران کرم اور رحمت کا نزول ہوگا۔ وہ 2 کام کون سے ہیں؟ پہلا کام یہ ہے کہ تم نے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں استغفار کرنا ہے اور اس کے بعد توبہ کرنا۔ پھر قرآن مجید فرقان حمید میں حضرت شعیب علیہ السلام سے کہلوایا گیا، اور حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے حکم فرمایا، فَاسْتَغْفِرُوا ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اے میری قوم والو تم اپنے رب کے حضور استغفار کرو، پھر ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اس پروردگار کے ہاں توبہ کرو۔ آگے پھر یہ حکم فرمایا، ان ربی قریب مجیب، فرمایا بے شک میرا رب قریب بھی ہے اور دعا قبول فرمانے والا بھی ہے۔ اب اسی ہی موضوع کو حدیث رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلی حدیث مبارکہ میں جس کتاب سے کوٹ کرنے جا رہا ہوں، امام طبرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے معجم الصغیر کے اندر یہ حدیث مبارکہ لائی ہے۔ حدیث پاک کا نمبر ہے 509، اور یہ حدیث مبارکہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم،
فرمایا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان للقلوب صدعا کصدع الحدید، فرمایا کہ بے شک دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جس طرح لوہے کو زنگ لگ جائے۔ اب جب آقا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کو یہ حکم فرمایا کہ جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے اس طرح دل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین نے آقا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم برگاہ بے کس پناہ کے اندر عرض کی، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمیں حکم فرمائیے کہ دلوں کا زنگ کیسے اترے گا۔ تو آقا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا وَجَلَاؤُهَا الْإِسْتِغْفَارُ، فرمایا کہ دل کے زنگ کو اتارنے کا ایک ہی علاج ہے کہ آپ استغفار پڑھتے رہیں تو اللہ تبارک و تعالی کرم فرمائے گا اور تمہارے دلوں کا جو زنگ ہوگا اسے دور فرما دے۔ اب جو حدیث مبارکہ میں کوٹ کرنے جا رہا ہوں اس میں آقا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اپنا عمل مبارک تھا۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری شریف کے اندر موجود ہے، کتاب الدعوات کے اندر۔ حدیث پاک کا نمبر ہے 5948 اور امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند کے اندر بھی یہ حدیث پاک روایت کی ہے اور سنن نسائی شریف کے اندر بھی یہ حدیث پاک موجود ہے اور صحیح ابن حبان کے اندر بھی یہ حدیث پاک موجود ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، مشہور صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث پاک مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول، فرمایا کہ میں نے سنا ہے اپنے کانوں سے۔ تو کیا حکم ہے؟ واللہ انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی یوم اکثر من 70 مرۃ۔ آقا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قسم اٹھا کر حکم فرمایا، فرمایا مجھے اللہ کی قسم کہ میں روزانہ 70 مرتبہ سے بھی زیادہ اپنے رب العالمین کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ میں اسی طرح کا حکم ہے جس میں آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان ہے کہ میں دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ آقا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ معصوم عن الخطا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی جو ذات مقدسہ ہوتی ہے ان سے غلطی سرزد نہیں ہو سکتی، لیکن اس کے باوجود بھی آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا استغفار پڑھنا یہ تعلیم امت ہے تاکہ میری امت ہر وقت اپنے رب کے حضور استغفار کرتی رہے اور توبہ کرتی رہے۔ سنن ابو داؤد شریف کے اندر حدیث مبارکہ ہے اور بھی مختلف کتب کے اندر موجود ہے، اور سنن ابو داؤد شریف کی حدیث پاک کا نمبر ہے 1514 اور یہ حدیث مبارکہ عن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث پاک مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، فرمایا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما اسر من استغفر وان عاد فی یوم 70 مرۃ۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص استغفار کرتا رہتا ہے گویا کہ وہ گناہ پر اصرار نہیں کر رہا، یعنی کہ وہ گناہ کرنے کے بعد ڈٹ نہیں گیا گناہ پر، بلکہ وہ رب کے حضور معافیاں طلب کرتا رہتا ہے، گویا کہ وہ دن میں اس کام کا 70 بار بھی اعادہ کرے
لیکن اس کے بعد پھر رب العالمین کے حضور استغفار کرتا رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر کرم فرمائے گا اور اسے معاف فرمائے گا۔